بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بہت دنوں کے بعد ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ خضر اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ خضر اللہ کے ایک نیک بندے تھے جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہتے ہیں، اے موسیٰ، تو نے اپنے علم کا دعویٰ کیا ہے، ہمارا ایک بندہ خضر وہ علم جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے اپنے خطاب میں کہہ دیا تھا کہ میں زمانے میں بہت بڑا عالم ہوں۔ خدا کو ایک نبی کی زبان سے یہ بات پسند نہ آئی اور تادیب کے لیے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو آپ سے جدا علم رکھتا ہے۔ موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس لیے توبہ استغفار کی اور کہا، میں ان سے کہاں مل سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اسے مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں روم اور فارس کے سنگم پر ملے گا۔ اس کی پہچان کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک مچھلی ثابت بھون کر توشہ دان میں رکھ لو۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گے تو مچھلی پھر زندہ ہو جائے گی اور دریا میں کود جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ملاقات کے شوق میں تیار ہو گئے اور اپنے خلیفہ جوشع سے کہا کہ میں اس غرض سے جا رہا ہوں، اگر تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ وہ تیار ہو گئے، مچھلی بھون کر توشہ دان میں رکھ لی گئی اور نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو سستانے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے۔ جوشع اتفاقاً جاگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ دان سے مچھلی زندہ ہو کر نکلی ہے اور دریا میں کود گئی ہے۔ سوچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگتے ہیں تو ذکر کروں گا، مگر جب وہ جاگے تو وہ واقعہ بھول چکے تھے، اس لیے آگے روانہ ہوئے۔ کچھ دور جا کر حضرت موسیٰ کو بھوک محسوس ہوئی تو کہا، آؤ کھانا کھا لیں۔ تو جوشع علیہ السلام نے کہا کہ وہ مچھلی تو یہاں آپ سوئے تھے وہاں توشہ دان سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی۔ آپ نے کہا، تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں بتانا بھول گیا تھا۔ چنانچہ پھر وہ اس مقام کو واپس لوٹے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت سے حضرت موسیٰ کو وہاں تک بھوک ہی نہ لگی تھی کہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا، اور جب بھوک لگی تو واقعہ جوشع کو یاد آیا اور پھر پلٹے اور اسی مقام پر پہنچے۔ قرآن حکیم میں اس لیے فرمایا ہے کہ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو مچھلی نے سرنگ کی طرح دریا میں راستہ بنا لیا۔ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر کو پایا جس کو ہم نے اپنی خاص مہربانی میں سے ایک حصہ دیا تھا اور اپنی طرف سے اسے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر کو السلام علیکم کہا تو حضرت خضر نے جواباً کہا، وعلیکم السلام یا پیغمبر بنی اسرائیل۔ موسیٰ یہ کلمات سن کر حیران ہوئے تو پوچھا کہ آپ کو میرے متعلق کس نے بتایا؟ حضرت خضر نے کہا، جس سے خدا نے آپ کو پیغمبری دی ہے اسی نے مجھے بتایا ہے۔ ویسے بھی اس سرزمین میں کوئی دوسرا اسلام کا شدائی بھی موجود نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ سب حال بیان کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے کچھ سیکھوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ہمراہ چلوں۔ حضرت خضر نے کہا، تو تم سے میرے ساتھ ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اور جو چیز تمہاری آگاہی کے احاطے سے باہر ہے اس پر تم کیسے صبر کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ سے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہو تو جب تک میں از خود تمہارے ساتھ کسی بات کا ذکر نہ کروں تم نے اس کی بابت مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا۔ حضرت موسیٰ نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور پھر دونوں مل کر آگے چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک دریا آیا۔ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے ایک تختہ توڑ کر کشتی کو پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا اور موسیٰ نے کہا، آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی میں جو لوگ سوار ہیں ان کو ڈبو دوں؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی خطرناک بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، آپ میری بھول ہو چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے پر میرے ساتھ سختی نہ فرمائیے۔ پھر دونوں آگے بڑھے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکے سے ملے تو حضرت خضر نے اسے پکڑ کر مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا اور وہ بھی کسی خون کے بدلے میں نہیں، یہ تو آپ نے بہت ہی بے جا حرکت کی۔ حضرت خضر نے ان کے عہد و پیام یاد دلائے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ بھی پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کیونکہ آپ میری طرف سے حد عذر تک پہنچ چکے ہیں۔ عہد کا ادا کے بعد وہ پھر آگے بڑھے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے لوگوں سے کچھ کھانے کے لیے مانگا مگر انہوں نے ہرگز نہیں دیا۔ اتنے میں حضرت خضر نے گاؤں میں سے ایک دیوار دیکھی، گرا ہی چاہتی تھی تو حضرت خضر سے
نے اسے سیدھا کر دیا اور اس کی مرمت کے لیے کچھ مضبوط بنا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے پھر ضبط نہ کر سکے اور بے اختیار ہو کر کہنے لگے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے دیوار کو کھڑا کرانے کی مزدوری لے سکتے ہیں۔ انہوں نے تو ہماری بھوک پیاس کی بھی پرواہ نہیں کی اور تم نے ان کی مفت مزدوری کر رہے ہو۔ حضرت خضر نے کہا، اب حد عذر پوری ہو چکی، میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم نہ بھی پوچھتے تو میں چلنے سے پہلے ان سارے واقعات کی علت تمہیں بتا دیتا، مگر آپ صبر نہ کر سکے اور جیسا میں نے کہا تھا اسی صورت میں ہوا، آپ ہر بات پر مجھ پر تنقید کرتے۔ اب یہ آپ کا آخری عہد بھی ٹوٹ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو علیحدہ میں حق بجانب ہوں۔ اس لیے میں اپنے چلنے سے پہلے ان سب معاملات کی تفصیل آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا معاملہ یہ کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، کیونکہ میں اس کے دیے ہوئے علم پر ہی عمل کرتا ہوں اور اسی نے مجھے عمل سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اب ان واقعات کی تفصیل سنیے۔ پہلا واقعہ وہ کشتی جس میں ہم سوار ہوئے تھے 10 ایسے بھائیوں کی ملکیت ہے، جس میں 5 تو بیمار اور بالکل معذور ہیں اور 5 ملاح ہیں۔ وہ دن بھر اسی مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر سالم کشتی کو چھین۔ میں نے اس کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ وہ داغدار ہو جائے اور بادشاہ اسے ناکارہ سمجھ کڑے نہ۔ اس طرح ان کا گزر بسر چلتا رہے گا۔ دوسرا واقعہ، میں نے اس لڑکے کو اس لیے جان سے مار ڈالا کہ اس کے والدین حق پرست ایماندار ہیں۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر نہایت شریر ہوگا، جس سے اس کے والدین بھی نالہ ہوں گے اور وہ اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے دین کھونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ اب اللہ اسے ایک ایسی لڑکی عطا کرے گا جو زمانے کے مشہور آبدہ ہو۔ اس کے بطن سے پیغمبر جنم لیں گے اور والدین وقتی رنج کے بدلے حقیقی خوشی پائیں گے۔ تیسرا واقعہ گاؤں میں دیوار مرمت کرنے کا ہے۔ گو ہمیں گاؤں والوں نے راحت نہ دی تھی۔ یہ بسیطہ مکان 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے، ان کے والدین دیر ہوئی فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اس دیوار کی تہہ میں خزانہ دفن کیا تھا کہ بچے بڑے ہو کر لے لیں گے۔ اب وہ دیوار گر رہی تھی اور گر پڑتی تو خزانہ ننگا ہو جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے، یتیم بچوں کا حق مارا جاتا۔ میں نے وقت پر اسے مرمت کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ ان کے جوان ہونے تک یہ دیوار قائم رہے اور جب یہ دیوار گرے تو وہ اپنا خزانہ حاصل کر سکے۔ ان تینوں واقعات میں یہی حکم الہی تھا، اس لیے میں نے ان کی تکمیل کی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ آپ کی تنقید ایسے وقت میں درست تھی یا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے تسلیم کیا کہ میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اب مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ کی ہمراہی پر اصرار کروں۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور آپ جیسا کریں حق بجانب ہے۔ ان سب تفاصیل کے بعد خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت موسیٰ نے وہاں واپس پلٹ آئے۔ ایک دوسری روایت یہ بھی تھی کہ اس دیوار کے نیچے ایک زبرجد کی تختی مدفون تھی جس پر بسم اللہ کے بعد مندرجہ ذیل نصائح لکھے ہوئے تھے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو قضاء اور قدر کا منحرف ہو کر پریشان۔ حیرت ہے اس شخص پر جو اللہ کی رضاکی کا قائل بھی ہو اور فکر معیشت میں بھی دن رات پھنسا رہے۔ افسوس ہے اس شخص کی زندگی پر جو موت آنے کے مقر ہو اور زندگی لہو لہو میں کاٹے۔ حسرت اس شخص کی زندگی پر جو دنیا کے رات دن کے انقلابات دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتا بلکہ اندھوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے دنیا کمانے میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا مکالمہ بروئے قرآن حکیم کا تابع اوراق میں پیش ہے۔ صاحب بصیرت اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خضر کی حیثیت اللہ کے حضور میں کیا تھی۔ متنازع امور کو عام زیر بحث لانا کوئی درست صورت نہیں۔ ہمیں تو بزرگان کے حالات اور واقعات کا احاطہ کرنا درکار ہے، ان سے حسب دانش ہر آدمی کچھ نہ کچھ اخذ کر سکتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ حضرت خضر نبی تھے یا بزرگ، واللہ اعلم بالصواب۔ قرآن کی جن آیات میں تفصیلی مکالمہ درج ہے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد یہی ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے یعنی خضر کو پایا جس کو ہم نے اپنی خاص مہربانی میں سے ایک حصہ دیا تھا اور اپنی طرف سے اسے خاص علم سکھایا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کی ملاقات سے جو سبق سیکھا وہ یہی تھا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم موجود تھا جس کو حاصل کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ وہ عطا الہی تھا۔ وہ جسے چاہتا ہے جو چاہے عنایت کر دیتا ہے۔ دوسرے میں یہ بھی طاقت نہیں کہ اس میں چوں چرا کر سکے کہ آسرائیوں سے دین اور ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے ایک دفعہ چند صحابہ کو فرمایا کہ پیغمبروں کی بحث میں نہ پڑا کرو،
کیونکہ اس سے دین میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ آج کی میری ویڈیو اتنی ہی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔